خوش آمدید. بریک کے بعد ہم واپس آ گئے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں. سر اب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ موٹر وے کے آس پاس کی جو جگہیں ہیں وہ اکثر غیر آباد جگہیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر سیکیورٹی تھریٹ بھی ہوتا ہے، تو اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں، جب موٹر وے کی بات آپ کرتے ہیں، جو اسپیکس کی بات کرتے ہیں، جو آئیڈیلی ایک سچویشن کی بات کرتے ہیں، تو وہ مانیٹرڈ اور کنٹرولڈ ہوتا ہے. ان کے فینسز لگے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کے جانور بھی روڈ پہ نہیں آتے. موٹر وے کے لیے کنڈیشن ہے 3-4. ایک تو آپ بالکل فینسز لگے ہوتے ہیں، آپ کی انٹری ہوتی ہے ٹول پلازاز کے تھرو، نمبر 1. نمبر 2 آپ کا یہ ہے کہ جو 50 کلومیٹر سے کم والی گاڑیاں ہیں وہ دے آر ناٹ سپوز ٹو کم آن دا روڈ. آپ کے موٹر وے پہ نہیں آئیں گے. آپ کا سروس روڈ بنا ہوا ہوگا، اس پہ ضرور آئیں، موٹر وے پہ نہیں آئیں گے. یہ دوسرا اسپیکٹ ہے جو آپ کہتے ہو. تھرڈ، ہماری موبلٹی اتنی ہے کہ جہاں پہ ڈاکے ڈلتے تھے، آپ کی بریفنگ پوائنٹ ہے پبلک سروس وہیکل میں. دیکھیں، آپ کے کار میں تو کوئی ڈاکو بیٹھتے نہیں آئے گا نا، وہ پبلک سروس وہیکل میں آئے گا. آپ کے پبلک سروس وہیکل جتنے بھی ہیں، چاہے 216 ہیں یا 516 ہیں، سب کی ویڈیو بھر رہے ہیں. دیکھیں، ہمارا کام ہی یہ ہے کہ آپ کو کمفرٹیبل بنانا نا. یہ ہمارا اسی لیے تو کہتے ہیں نا موٹر وے کا کام تھوڑا سا اوروں سے مختلف ہے. آپ کہتے ہیں جی جتنے ریسورسز ہیں، ہم سزا دے کے آپ سے جو پیسے اکٹھے ہوتے ہیں وہ آپ پہ خرچ ہو رہے ہیں انہی چیزوں پہ، کہ آپ کے گرومنگ پہ، آپ کے ایجوکیشن پہ، آپ کے کارٹسی پہ، آپ کے ہیلتھ پہ، یہ سارے آپ لوگوں کے. ایون جو پیسہ بچتا ہے ہم روڈ سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ کو گفٹ دے دیتے ہیں کہ جی ہمارا کیپ آپ کو یاد رہے، ہمارا کپ آپ کو یاد رہے. اسی لیے ایک آپ کا جو جڑتا ہے تعلق اپنے پبلک کے ساتھ، وہ پبلک پھر اس لیے تو ٹافیاں آفر کرتے ہیں، آپ کو ٹلنا کر کے نہیں پکارتے، آپ کو اپنا پرائیڈ کر کے پکارتے ہیں. پھر یہ ڈفرنس ہے جو پہلے والے سوال کا آپ نے پوچھا تھا کہ واٹس ڈفرنس بٹوین دا ریگولر پولیس اینڈ موٹر وے پولیس. وہ یہ ہے کہ آپ ایکسٹینڈ کرتے ہیں آپ کی امیج کو سافٹ اور سروس اورینٹیڈ، سروس ڈیلیوری والے سائڈ پہ آپ چلے جاتے ہیں. آپ کا آبجیکٹو ہی مختلف ہے. وہاں آپ چوروں کو پکڑتے ہو، یہاں ہم چوروں کو مرنے سے بچاتے ہیں. زندگی بہت اللہ کے ہاتھ پہ ہے، اس لیے اوور اسپیڈنگ کرنے نہیں دے رہے ہو. ہمارا کوئی کام نہیں ہے کہ گاڑیاں چیک کرے گا، ڈکیاں چیک کرے، ہمارا کام نہیں ہے، کیونکہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں. بڑے چیک پوسٹوں سے کراس کر کے انٹری ان کی ہو گئی نا. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، ایک کنٹرولڈ اینڈ مانیٹرڈ انٹری ہے. جب کنٹرولڈ اینڈ مانیٹرڈ انٹری ہے تو روڈ پہ تو وہ سیف آ گیا نا. بلوچستان میں 1-2 جگہیں ایسی تھی، ہمارے آرگومنٹ ہوئے، تو وہ کہتے ہیں سیکورٹی از دا فرسٹ پریورٹی. میں نے کہا جی بالکل، آپ مجھے بتائیں موٹر وے پہ آپ سیکورٹی کون سی کریں گے کہ ہم آپ کو گاڑیاں روک کے دیں آپ چیک کرو گے؟ یہ موٹر وے پہ نہ کرو. موٹر وے کا امیج پھر ختم ہو گیا. آپ کو پتہ ہے دنیا میں اس وقت 2 تھیوریز ہیں روڈز کی. اگر آپ بات کرتے ہیں روڈز کی، آٹو بان کی ویسٹ میں ہے کہ جی فری اسپیڈ ہے، جتنا جی چاہے کریں. میں خود اس پہ میں نے سفر کیا، 260 پہ گاڑی جا رہی تھی، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا. دوسرا آپ کا تھیری ہے ایسٹ کا، وہ آپ کا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، وہ تو اسٹار 1 2 3 7 تک چلے گئے. ہم تو ابھی تک اسٹارز پہ پہنچے بھی نہیں ہیں. اگر ہمارے اسپیکس وہ روڈ والے آ جائیں، سی پیک والا سسٹم یہاں انٹروڈیوس ہو جائے، تو آپ کو پتہ ہے آپ کا صرف ٹائم نہیں بچے گا، اسٹریسز ختم نہیں ہوں گے، انرجی نہیں، اکنامک سائڈ پہ آپ کو اتنی بچت ہوگی. ایک چیز میں آپ کو بتا کے آپ کو، میرے خیال میں یہ فگر تو میں کلیم کرتا ہوں، جس کو میں نے بتایا تو وہ شاک ہو گئے. دنیا میں جو ایکسیڈنٹ سے ڈیتھ ٹول ہے وہ 13.5 لاکھ ہے. پاکستان میں 30,000 سے لے کے 33,000 تک ہے. 30,000 سے لے کے 33,000 صرف آپ کا ڈیتھ ٹول ہے، ایکسیڈنٹ سے لوگ مر رہے ہیں. جو انجرڈ ہیں، جو ٹراماٹائزڈ ہیں، جس کو تھوڑا سا چوٹ لگا، وہ مینٹلی اپسیٹ ہو گیا، وہ 50,000 ہیں. اب 80,000 بندے، صرف 80,000 بندے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے خاندان ہیں. یہ خاندان کے وہ فرد ہیں جو 19 سال سے لے کے 29 سال کی ایج ہے. یہ روزی کمانے شہروں کی طرف آ رہے ہیں.
صحیح. تو یہ ساری چیز آپ دیکھ کے آپ کو پتہ ہے کہ کتنا نقصان ہوتا ہے کہ اگر ان چیزوں کو ہم کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں پہ ہزاروں، یہ میں ڈیتھ ٹول اس کا بتا رہا ہوں، موٹر وے کا نہیں بتا رہا. یہ وہ ہائی ویز ہیں جہاں پہ مانیٹر انفورسمنٹ نہیں ہے. اگر یہ کریں گے تو آپ اتنے لوگ اپنے بچا رہے ہیں. اگر ہیومن ریسورس آپ کا ٹرینڈ ہیومن ریسورس آپ کا بچ جائے، وہ ٹرامیٹائزیشن سے بچ جائے، وہ آپ کے ہینڈی کیپ ہونے سے بچ جائے، مرنے سے بچ جائے. میں نہیں کہتا، زندگی بہت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کوشش کرو گے، لیس الانسان لماسا، آپ کوشش کرو، اللہ نتائج دے دیتا ہے. آپ امید یہ کرو گے، آپ پریونشن کے اسٹیپس خذو حذر کو قرآن پاک میں آتا ہے. بالکل بالکل. تو آپ جب بھی احتیاط آپ برتو گے، اللہ پاک ان کے نتائج آپ کو دے دیتا ہے. آپ ایسے سمجھیں کہ 80,000 بندے انہی ہینڈی کیپ ہونے سے، مرنے سے آپ لوگوں کو بچا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کے انفورسمنٹ پراپر ہوگی تو آپ کا امیج بھی پازیٹیو جائے گا اور لوگ بھی بچیں گے. آپ کے سیمینارز، آپ کے ایجوکیشن، ہم نے مدارس بھی ابھی اسکولس سارے ہم نے ٹارگیٹ کیے. لوگوں کو جا کے وہاں سینسیٹائز کر دیتے ہیں، میڈیا کے تھرو کر دیتے ہیں، پریس کلب کے تھرو کر دیتے ہیں، اور پلس ہمارے جتنی بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹریڈ کارپوریشنس یا مارکیٹس ہیں جہاں جا کے ہم بریفنگ دے دیتے ہیں. اسی چیز کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ یہ اسٹیپس ہمیں لینے چاہیے. صحیح. اچھا سر، مزید آپ کو لگتا ہے کہ مزید کارکردگی بہتر بنانے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مزید فیسلٹی کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں، بہت اچھا ایک چیلنجنگ سوال ہے. ہمیں گورنمنٹ سے شکایت نہیں ہے، ان کی لمیٹیشن سے ضرور ہمیں شکایت ہے. ہمیں گورنمنٹ سے شکایت نہیں ہے، ان کی پرائیورٹیز پہ شکایت ہے. وہ اس وجہ سے آپ نے ایک آئیڈیل فورس بنایا تھا. لوگ یہاں اس لیے آتے تھے کہ یہاں کے تنخواہیں، پارکس، فیسلٹیز سب سے زیادہ تھے. آپ کو پتہ ہے ہر ادارے کا آپ نے بڑھا دیا، نیب کا بڑھا دیا، FIA کا بڑھا دیا، پولیس کا بڑھا دیا. اب پولیس سے لوگ ڈیپوٹیشن پہ آنے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہے کہ ڈپارٹمنٹ اچھا ہے، کیونکہ ان کی تنخواہیں ہم سے کم ہے، کیوں جا کے اپنا ٹائم ضائع کریں. یہ تو ڈکلن فورس ہے. ہمیں ویسے ہی ہم اپنے فورس سے، وہ کہتے ہیں نا کہ ڈنڈے والا فورس، اس کو چھوڑ کے اس میں اس لیے جا رہے تھے یہاں پرکس فیسلٹیز زیادہ تھے. اور ہمیں گورنمنٹ سے یہ شکایت ضرور ہے کہ جب اوروں کی تنخواہ بڑھا رہے تھے تو اتنا سوچا کرو کہ اس ڈپارٹمنٹ کی تنخواہ کم تو نہیں کرتے. آپ نیکی والا کام نہیں کر سکتے، اتنا تو کام کرو. ہمارے لوگ کورٹس تک گئے ہیں ابھی، ورنہ کبھی یہ سوچا نہیں تھا. کہ وہ کہتے ہیں ہم تو لاڈلے بچے تھے، جب پبلک کا بھی اور گورنمنٹ کا بھی. اچھا. ابھی یہاں پہ تھوڑا سا پرابلم یہ آ گیا، ان کی پرائیورٹی ان چیزوں پہ زیادہ گئی ہے جہاں ان کے تھوڑے سے اسٹیک تھے. یہ کووڈ کی وجہ سے ہوا ہے یا کیا وجوہات ہیں، کیوں ایسا ہوا؟ مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کے ایڈوائزرس نے یہ کام کروایا. گورنمنٹ خود کو تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی پرائیورٹی ضرور ہے کہ پبلک سروس جتنے لوگ دے رہے ہیں ان کو ریوارڈ کیا جائے. تو یہ چیزیں پالیسی میٹرز کے حصے میں آ گئی ہیں. یہ غلط، بہرحال ایک غلط فیصلہ ہوا جو تنخواہوں اور پارکس میں اور فیسلٹیز میں موٹر وے کے ان کی پرائیورٹی نہیں رہی. اگر پرائیورٹی نہیں رہی تو آپ کا دن بدن بڑھائے نہیں تو کم بھی تو نہ کرے نا. ہاں بالکل، میرے کہنے کا مقصد گورنمنٹ یہ کی تھا طرف بالکل آپ بالکل اگر تنخواہیں نہ بڑھائیں، فیسلٹیز نہ بڑھائیں، کم سے کم کم نہ کریں، اتنا تو کریں، کم جو ہے اتنا ہی رہنے دیں، کم تو نہ کریں. وہ لا ہے کہ جی ہر سال یہ ایسے رننگ بیسک پہ چیزیں چلی جائیں گی. تو انہوں نے جو کاٹنا ہوتا ہے انہوں نے موٹر وے کے ساتھ بھی وہی کیا جو ایک عام پبلک کے ساتھ کیا ہے. تو اسی وجہ سے یہ تھوڑی سی ہمیں وہ کہتے ہیں نا شکوے شکایت اپنوں سے کی جاتی ہے. یہ ایک شکایت والا ایریا ہے. ورنہ شکر الحمدللہ ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. ہمارے میڈیکل سائڈ کا وارڈ ہے، ہمارا ایجوکیشن سائڈ کا وارڈ ہے، ہمیں سوشل سائڈ کا وارڈ ہے. ریوارڈس بہت اچھے ہیں، یہ چیزیں اپنی جگہ پہ. بہرحال یہ ایک آپ نے کہا چیلنجز کون سے ہیں. ہاں، روڈس ہمارے اس کیلیبر کے نہیں ہیں. میں پہلے آپ کو بتا دوں، آپ کے جتنے پبلک ٹرالرس اور ڈمپر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں 80% جو گڈس ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے وہ یا تو شپس کے تھرو ہوتی ہے یا ٹرین کے تھرو ہوتی ہے. یہاں دونوں فیل ہیں، دونوں ادارے فیل ہیں. تو برڈن کس کو اٹھانا پڑا؟ ہمارا ٹوٹل کیپیسٹی روڈ کا 30 ٹن سے لے کے 60 ٹن تک ہے. اگر 60 ٹن سے یہ بڑھے گا تو روڈ کیا ہوگا؟ بیٹھ جائے گا. تو ہمارے پاس کوئی بھی گاڑی آپ کو
میجورٹی میں جو ملے گی وہ اس سے کم والے نہیں ملیں گے، 60 سے کہیں اوپر 100 ٹن تک ہیں. ان کو کیا کریں گے؟ آپ کے پاس ایک ایمبٹ ایک ہی ہے، ان کو چالان دے دیں گے. چالان دے دیں، بالکل. ہاں وہ اگر آپ نے 200 کا چالان دے دیا یا 2000 کا چالان دے دیا تو روڈ کا تو کھانا آپ نے خراب کر دیا. تو اسی وجہ سے یہ ایک لاپ سائڈڈ پروگرام ہے جو اچھا نہیں چل رہا ہے. تو اگر ان کو یہ ریلویز کو تھوڑا سا ایکٹیویٹ کر دیں یا ان کے الٹرنیٹ کوئی روٹس بنا دیں گڈس ٹرانسپورٹیشن پوائنٹ آف ویو سے، تو میرے خیال میں یہ روڈس کی حالت تھوڑی سی بہتر ہوئی. یہ ہمارے کچھ چیلنجز ہیں جو ہمیں فیس کر رہے ہیں. اچھا سر، ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے روڈ فرنیچر، اس حوالے سے تھوڑا سا جو ہے آپ عوام کو تھوڑا سا گائیڈ کریں. دیکھیں ہمارے پاس دو چیزیں، روڈ انجینئرنگ، ہمارے دو ایسپیکٹ ہیں، روڈ انجینئرنگ اینڈ روڈ فرنیچر. جو روڈ انجینئرنگ ہے وہ کنسٹرکشن پہ ہے. صحیح. آپ کا اپ ڈاؤن پراپرلی ہو، آپ کے زگ زیگ پراپرلی ہو. جو فرنیچر کی بات ہے نا، جو فرنیچر کی بات ہے ان کی ریکوائرمنٹ سائنیج، جتنے بھی سائنیج ہیں، آپ کے برجز پہ آ کے آپ کو وارننگ دی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آ جاتے ہیں روڈ فرنیچر کے سائڈ پہ. تو وہ زین کرنے کے لیے، ان کو بہت اچھا بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے آپ کا روڈ فرنیچر ہوتا ہے. آپ ان کے ڈیوائڈر اچھے دے دیتے ہیں، آپ فرج اچھا بنا دیتے ہیں، آپ ایسے سمجھیں کہ ان کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ خوبصورت بنا دیتے ہیں. کوئی ایسا نہ ہو کہ گاڑی وہاں سے لڑک جائے نیچے جائے، تو ان کو آپ ریل دے دیتے ہیں، وہ چاہے سیمیٹڈ ہو چاہے آپ کے لوہے کے گرل ہو. تو اسی وجہ سے ان کو پراپر بنانے کی آپ کی فینسنگ ہے، یہ آپ کے اس میں روڈ فرنیچر میں آتا ہے. تو باقی روڈ کی کنسٹرکشن میں وہ انجینئرنگ سائڈ کا ہے تو وہ انجینئرنگ سائڈ پہ آ جائے. سر وقت تھوڑا کم رہ گیا ہے، سوالات تو خیر بہت ہیں اور بڑا مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے بھی، لیکن کیا کریں وقت کی بھی مجبوری ہے. سر بس ایک آخری کوئی ایک میسج جو آپ ہماری عوام کو ہمارے وینس ایچ ڈی چینل کے تھرو دینا چاہیں تو وہ پلیز آپ. ایک دیکھیں، آپ میسج تو مجھے سب سے پہلے تو مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے وینس ٹی وی والوں کا کہ جنہوں نے یہ چیز اور اس کی امپورٹنس کو محسوس کرتے یہاں پہ آئے. میسج ایک ہی ہے کہ اگر آپ نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا آپ نے انسانیت کی جان بچائی. آپ وہ کہتے ہیں کہ پرابلم سولوشن کا پارٹ بنے، پرابلم کریٹر والا سائڈ نہ لیں. تو اس وجہ سے کوشش یہ ہے کہ بندوں کو میسج دے دو، اپنے لوگوں کو کم از کم وہ ٹریفک ڈسپلن، ٹریفک رولز کا عادی بنا دیں، اپنے بچوں کو عادی بنا دیں. تو میرے خیال میں یہی ہے، کوشش ہمارے بس کی بات ہوتی ہے، امپلیمنٹیشن لوگوں کو وہ سکرات والی بات، آپ تو صرف ایک میسج دے دیں ان کے ذہنوں تک پہنچ جائے، باقی وہی میسج ان کے عقل کے مطابق بیج کے طور پہ آگے بڑھتا ہے. تو میری کوشش یہ ہوگی، عوام کو سب کو اپیل ہے، اللہ کے واسطے ٹریفک قانون کی پاسداری کریں، کیونکہ قومیں جب بھی جج ہوتی ہیں وہ ٹریفک لاز سے ہوتی ہیں. سویلائزیشن جج ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، وہ ٹریفک لاز پہ ہوتی ہے. تو مہربانی کر کے ٹریفک لاز کو ابائڈ بائی کرو، آپ اپنی بھی زندگی بچاؤ اور لوگوں کی بھی زندگی بچاؤ. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت مزہ آ رہا تھا، لیکن کیا کریں وقت کی بھی مجبوری ہے. بہت سے سوالات تھے، لیکن بہت سارے سوالات کے جو جوابات تھے وہ آپ نے اپنے جو ہے سارے کور کیے ہیں، اور بڑا اچھا لگا مجھے آپ سے مل کے. اور میں امید کرتی ہوں جو ہمارے ناظرین ہیں جو دیکھ رہے ہیں انہیں بھی بہت اچھا لگا ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا. کیونکہ موٹر وے پولیس ایسی ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا. لوگ اس پولیس کو بھی ہماری ریگولر پولیس کے ساتھ جو ہے ملا رہے ہوتے ہیں تھوڑا بہت. تو اس وجہ سے کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ ہر طرح کی پولیس کی جو ایک پرسیپشن ہے، ہمارے پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو پولیس کے حوالے سے جو ایک پرسیپشن کریٹ ہے ہماری عوام کے مائنڈ میں، اس کو تبدیل کیا جائے، ایک پازیٹیو وے میں لایا جائے. تو میں امید کرتی ہوں کہ اس کام میں جو ہے ایک ہمارا قدم ہے، اور امید کرتی ہوں کہ اس جو ہے امید پاکستان کے تھرو ہماری عوام تک ہمارا میسج ضرور پہنچے گا. تو اسی کے ساتھ میں نادیہ انور آپ سے اجازت مانگتی ہوں. اللہ حافظ.